الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ملکہ بلقیس اور ہدہد کا قصہ قرآن پاک کی سورہ النمل میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ نہ صرف اللہ کی حکمت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس میں کئی نصیحتیں اور عبرتیں بھی موجود ہیں۔ اس قصے میں حضرت سلیمان علیہ السلام، ہدہد پرندہ اور ملکہ بلقیس کے درمیان ہونے والے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس قصے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ علم، حکمت اور طاقت سے نوازا تھا۔ انہیں نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات، حیوانات اور پرندوں پر بھی حکومت دی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانداروں کی بولی اور زبان سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور یہی ان کی ایک بڑی خصوصیت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں تمام مخلوقات ان کے تابع تھی۔ جنات، انسان، پرندے اور جانور سب ان کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے۔ وہ اپنی فوجوں کو ترتیب دیتے اور مختلف مخلوقات کو مختلف ذمہ داریاں سونپتے۔ جب ان کی فوجیں سفر پر جاتی تو ان کے لشکر میں انسان، جنات اور پرندے شامل ہوتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کا جائزہ لیتے رہتے تھے تاکہ ہر چیز ان کی نگرانی میں رہے۔ ہدہد کی غیر موجودگی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ترتیب دیا اور دیکھا کہ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس کی غیر حاضری کو محسوس کیا اور فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ ہدہد کہاں ہے۔ کیا وہ میری اجازت کے بغیر غیر حاضر ہے؟ اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سختی کا سبب یہ تھا کہ ان کی سلطنت میں نظم و ضبط کا سختی سے خیال رکھا جاتا تھا اور کوئی بھی مخلوق بغیر اجازت دربار سے غیر حاضر نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سر جھکا کر کہا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں سبا، یمن کے علاقے میں گیا تھا اور وہاں ایک عظیم قوم کو دیکھا ہے۔ ان کی ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے پاس بڑی سلطنت ہے اور وہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ہدہد نے بتایا کہ ملکہ بلقیس کے پاس ایک شاندار تخت ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مزید بتایا کہ اس قوم کے لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی عبادت کی بجائے سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر اسے جھوٹا نہیں کہا بلکہ فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھا اور ہدہد کو حکم دیا کہ وہ یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس لے جائے اور دیکھے کہ وہ اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے۔ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس اسلام قبول کرتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس کا رد عمل۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچایا تو ملکہ نے خط پڑھا اور فوراً اپنی قوم کے سرداروں اور وزراء کو جمع کیا۔ ملکہ بلقیس نے کہا، مجھے ایک معزز خط موصول ہوا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سرکشی نہ کرو اور اس کے دربار میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرو۔ آپ سب کی رائے کیا ہے؟ ملکہ بلقیس کی سلطنت کے سردار اور وزراء نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں اور لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ آپ جو بھی حکم دیں گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ لیکن ملکہ بلقیس نے دنائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
جنگ سے گریز کیا اور کہا، بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں تباہی مچاتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ میں جنگ نہیں چاہتی، اس لیے پہلے ہم انہیں تحائف بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تحائف کا انکار۔ ملکہ بلقیس نے قیمتی تحائف تیار کروائے اور اپنے سفیروں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تحائف پہنچے تو انہوں نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کیا تم مجھے مال و دولت سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ۔ اگر تم میرے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے تو میں تمہارے خلاف ایک زبردست لشکر لے کر آؤں گا اور تمہیں ذلیل و خوار کر کے یہاں سے نکال دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب ملکہ بلقیس تک پہنچایا گیا، جسے سن کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر ان سے ملاقات کرے گی اور ان کی دعوت کو سمجھے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم معجزہ۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے؟ جنات میں سے ایک مضبوط جن نے کہا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی جلدی لائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے اٹھنے سے پہلے ہی تخت یہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن ایک اور شخص جس کے پاس اللہ کا علم تھا، اس نے کہا، میں اس سے بھی پہلے اسے لے آؤں گا، یعنی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پلک جھپکی تو ملکہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ میری شکر گزاری کو آزمائے۔ ملکہ بلقیس کی آمد اور ایمان لانا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اسے اس کے اپنے تخت کی نقل نظر آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ ملکہ بلقیس حیران ہو گئی اور کہا، یہ بالکل میرے تخت کی طرح ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے ایک شاندار محل میں داخل ہونے کا حکم دیا جہاں شیشے کی فرش کی بناوٹ تھی۔ ملکہ نے جب محل کے فرش کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ وہاں پانی ہے اور اس نے اپنے پونچے اوپر کر لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ شیشے کا فرش ہے اور اس کے نیچے پانی نہیں ہے۔ یہ معجزات دیکھ کر ملکہ بلقیس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور کہا، میں نے خود اپنی قوم کے ساتھ ظلم کیا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ نتیجہ اور عبرت۔ ملکہ بلقیس اور ہدہد کا یہ قصہ ہمیں کئی اہم باتیں سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک پوری قوم کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم اور حکمت کی بنیاد پر ہی صحیح فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کی مثال سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم، دانائی اور عاجزی سے بڑے فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور معجزات کو دیکھا تو فوراً اپنی سرکشی چھوڑ کر اللہ کے آگے جھک گئی۔ یہ قصہ ہمیں اللہ کی وحدانیت، پیغمبروں کی سچائی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔